لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حمد و صلات کے بعد خوش بخت و خوش نصیب برادران اسلام، آج ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے اور اہل ایمان اس بات پر خوش ہیں کہ آج کا وہ دن ہے جس دن جہان آباد ہوا تھا، کیونکہ محمد کا میلاد ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب عرب کی سرزمین پر یہ بچہ پیدا ہوا، سوائے ماں اور دادا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بچے کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ دادا عبد المطلب، چچا ابو طالب اور اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی پیدائش سے پہلے آقا کے معجزات کا نظارہ کر رکھا تھا۔ حضور کے معجزات، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات یہ حضور کی پیدائش کے بعد نہیں، حضور کی پیدائش سے پہلے بھی بڑے شد و مد کے ساتھ علماء حق نے ان باتوں کو لکھا ہے، اور بڑی بڑی مدلل اور بڑی بڑی قیمتی تفاسیر سیرت نگاروں نے، محدثین نے اس کو بڑے وثوق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ میرے نبی کی امی جان، ابھی یہ نعت خان نعت پڑھ رہا تھا کہ ڈا سونا نا محمد دا اس نا دی ریساں کون کرے، اور بات حقیقت ہے
جس ماں نے اس چہرے کے بوسے لیے اس ماں کا مقابلہ بھی تو کوئی نہیں کر سکتا ہے نا۔ میرے اور آپ کی گود میں بچہ پیدا ہو، ہم خوشیوں کے انبار لگا دیتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے کہ اس پہ خرچ کرنا کتنا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ اس پہ خوشی کا جشن منانا کیسے ہے، بلکہ ہم تو شریعت کی حدیں بھی توڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ برتھ ڈے پر کئی لوگ ایسی سیلیبریشن کرتے ہیں کہ وہ شریعت پاک کی حدیں توڑ دیتے ہیں۔ بتائیے اس گندے ترین معاشرے میں جہاں خانہ کعبہ بھی بتوں سے پاک نہ ہو، جہاں ماں نہ ہو، جہاں بہن نہ ہو، جہاں بیٹی نہ ہو، کوئی وقار نہ ہو، کہیں سجدوں سے زمین ترس رہی ہو، کعبۃ اللہ عبادت الہی کے لیے ترس رہا ہو، کیفیت یہ ہو کہ لوگ ننگے جسم کعبے کے گرد گھومتے ہو، وہ فرشتے بھی تو دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے مولا ہم نہیں کہتے تھے کہ اس انسان کو نہ بنا جو اس زمین میں فساد کرے گا، اب دیکھ یہ کعبہ کس طرح برباد نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں رب نے فرشتوں کو بھی فرمایا ہوگا فرشتوں تمہیں تو کعبہ برباد نظر آ رہا ہے، اب میں ایک ہستی کا میلاد کرنے والا ہوں، کعبہ بھی آباد ہو جائے گا، جہان بھی آباد ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں حیران کن بات، میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کیا دیکھتی کہ کنویں پر موجود لڑکیاں میرا انتظار کر رہی ہوتی، میرے انتظار میں کھڑی ہوتی۔ میں ان لڑکیوں کے پاس پہنچتی تو وہ زور سے نعرہ لگاتی، کہتی آمنہ جلدی آؤ جلدی آؤ، اس لیے کہ تم آؤ گی پانی بہت نیچے ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں ان سے کہتی نہ تو میں رسی لائی ہوں، نہ میں ڈول لائی ہوں، نہ میرے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ میں پانی تمہیں نکال کے دے دوں گی۔ وہ کہتی آمنہ جب تو آتی ہے نہ رسی کی ضرورت پڑتی ہے نہ ڈول کی ضرورت رہتی ہے، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، رب العالمین نے اس ہستی پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس عظیم نبی کے بارے میں جو اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وہاں فی ظلمت النشاء، فرمایا اے چچا عباس میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ اس ہستی پاک کے میلاد کے بعد رب فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پچھلی گھڑی سے عظیم تر ہوگی۔ جس نبی کی پیدائش سے پہلے یہ کیفیت ہے، اس نبی کی پیدائش کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ احباب جب کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے وقت اپنے دشمن ہو گئے، سگا چچا، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق والے، محلے والے، آس پاس رہنے والے، جو صادق بھی مانتے ہیں، جو امین بھی مانتے ہیں، جو دیانتدار بھی مانتے ہیں، جن کی زبان پر یہ بات جاری تھی کہ آپ صادق بھی ہو امین بھی ہو، جو اپنی قیمتی امانتیں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور حضور کے پاس امانتاً رکھوایا کرتے تھے، وہ لوگ کتنے ناقدر شناس تھے، وہ لوگ کتنے وہ بے قدرے تھے کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ پہلے صادق بھی کہہ رہے ہیں،
ایک لمحہ پہلے امین بھی کہہ رہے ہیں، جو اپنی قیمتی امانتیں بھی پاس رکھوا رہے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ اسی نبی نے کہا کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، وہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہو، عالم یہ ہو کہ لوگ پتھر مار کر زخمی کر دیتے ہوں، وہ لوگ جو اپنے تھے بیگانے نظر آنے لگے، وہ لوگ ابو لہب جیسا بدبخت شخص بھرے مجمع میں کہہ دیتا ہے معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اے محمد تیری زبان کٹ جائے معاذ اللہ۔ وہ سگا چچا جب اپنے دکھ پہنچاتے ہیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، بیگانوں سے لڑائی ہو جانے پر تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنے مخالف ہوتے ہیں، اپنے دکھ دیتے ہیں، اس کی تکلیف گہری ہوتی ہے۔ لیکن احباب انہی ایام کے اندر، اسی موقع پر، انہی حالات کے اندر جب اپنے مخالف ہوں، رب اعلان کر رہا ہو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب بھیجا بھی ہم نے ہے، تیری ذات کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو جائے گی۔ اب آپ ایک وقت تھا کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ شریف کے اندر میٹنگ ہوتی ہے، آپشن رکھی جاتی ہیں 3، کہا آج ایسا کیجئے کہ اس ہستی کو، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں، ہم وطن سے باہر بھیج دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ دوسری آپشن آتی ہے، اچھا ایسا نہیں کرنا تو پھر دوسری آپشن یہ ہے، اسے قیدی بنا لیتے ہیں، ہم اسے اریسٹ کر لیتے ہیں، ہم ان کو اپنے پاس قیدی بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ اور تیسری آپشن کا پھر نہیں تو اس کا خون بہا دیتے ہیں، کیونکہ معاذ اللہ نے اس کو جو بیٹے دیے تھے وہ تو واپس لے لیے، اب یہ ہو گیا ہے معاذ اللہ ابتر، یہ ذات جس کا پیچھے نام و نشانی کوئی نہیں رہے گا، کون کسی کی تحریک چلاتا ہے، کون کسی کے پیچھے نام لیتا ہے۔ ہم نے کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھے جب وہ مر جاتے ہیں، ان کا اگر سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو صفحہ ہستی سے تاریخیں مٹ جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو ہو گیا ہے معاذ اللہ اب پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کو مٹائیں گے تو ساتھ اسلام کا بیج بھی ختم ہو جائے گا، اسلام جڑ سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ منظر اللہ نے دیکھا، اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، ابو جہل جیسا بدتینت انسان وہ کہتا ہے یہ جو تیسری آپشن ہے نا قتل کرنے والی، یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، آؤ اس کو مٹا دیتے ہیں، آؤ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ سارے لوگ اس گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی مصطفیٰ کریم ہے، اپنے بستر پہ علی کو سلا دیتے ہیں اور خود ابو بکر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یار رات کو سویا تو محمد تھا، جاگا علی کیسے ہے؟ کہا یہی تو بتانا مقصود ہے، لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ لوگوں یہ علی ہے جو میرا جسم ہے، میرا گوشت ہے، میں نے بستر پہ سلا کے اعلان کر دیا ہے علی مجھے جان سے بھی بہت پیارا ہے۔ اور خود وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کیفیت کیا ہے؟ آس پاس کھڑے ہیں، ننگی تلواریں ہاتھ میں ہیں، رات کا وقت ہے، محمد کریم نکل جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں، منکروں کو نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ پتہ تھا ان کو کہ سوئے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سوئے حضور ہیں، لیکن نکل گئے حضور، ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ اور نکلے کیسے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ایسے تھوڑی سی، اللہ نے فرمایا محبوب یہ تھوڑی سی مٹی اٹھا لے اپنے ہاتھ میں، یوں یاسین پڑھ کر ان کے اوپر پھینک دے، تو پھینک دے گا اندھا ہم کر دیں گے، اندھا ہم کر دیں گے۔
اب آپ ذی وقار وہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نکل گئے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ایک وقت وہ ہے طائف کی دھرتی پر زخمی کر دیا جاتا ہے. ایک دن ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بات ذرا سننے والی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صدیقہ اکبر، اس کائنات کی سب سے بڑی سچی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، ایسے بیٹھے بیٹھے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کبھی جنگ احد سے زیادہ بھی تکلیف آپ کو ہوئی ہے؟ یہ بات سننے والی ہے، ذرا سینوں پہ رقم کرنی ہے. نبی سے محبت کرنے والوں آؤ، نبی کا میلاد ہوا یہ جہاں آباد ہوا، اب نبی کا میلاد بھی ضروری ہے، نبی کی سیرت بھی ضروری ہے. آؤ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی تکلیف دہ معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، اس احد سے زیادہ ایک تکلیف دہ معاملہ تھا. کہا یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب میں طائف کی دھرتی پر تبلیغ کرنے گیا، دعوت تبلیغ کے لیے گیا، ان لوگوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور یہاں تک کہ مجھے پتھر مارے، یہاں تک کہ میرا جسم لہولہان کر دیا، مجھے ستایا، مجھے تکلیف دی. فرماتے ہیں اس تکلیف کے عالم میں ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھا تھا. اس درخت کے مالک نے آ کر مجھے وہاں سے اٹھا دیا. اس نے کہا تجھے اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. فرماتے ہیں اسی عالم میں آؤ میں آج آپ کو اپنے نبی کی سیرت بھی بتا رہا ہوں، اسی عالم میں میرے پاس فرشتہ آ گیا. کہا یا رسول اللہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ طائف دو پہاڑوں کے درمیان دھرتی ہے، اگر آپ حکم دیں ان پہاڑوں کو ملا دیں. فرمایا مجھے اس بات پر اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے اپنے زخم بھول گئے. میں نے عرض کی مالک یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، ان کی اولادیں پہچان لیں گی. مالک میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. عائشہ جب فرشتے نے آ کر مجھے کہا یا رسول اللہ اگر چاہے تو پہاڑ ملا دوں، فرمایا اس بات نے محمد کو بڑی تکلیف دی ہے. یہاں رک کر ایک بات انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں. طائف والے کون تھے؟ جنہوں نے پتھر مارے تھے، جنہوں نے پتھر مارے تھے. اور پتھر مارنے والوں کے لیے بھی بددعا، ان سے بھی رشتہ نہیں توڑا. حضور نے ان سے بھی رشتہ، اور ہم کیسے امتی ہیں، محبت کا دم تو بھرتے ہیں. کسی نے ایک گالی دی، کسی نے کوئی بات کر دی، کسی بات پر ہم کسی سے ناراض ہوئے، چھوٹی سی ناراضی پر ہم اس سے مہینوں در تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس سے بولتے نہیں ہیں. یار کم از کم اپنے کریم نبی کی سیرت تو ہم پڑھ لیتے، اپنے نبی کی سیرت کو تو دیکھ لیتے. آؤ یہ بھی تو پہلو ہے نا. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ مجھے اس بات پر بڑی تکلیف ہوئی جب فرشتے نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ چاہیں تو میں پانی کا فرشتہ ہوں، چاہیں تو میں دریا بہا دوں، ان کو غرق کر دوں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح غرق ہو جائیں. میرے کریم نبی نے فرمایا فرشتے تجھے معلوم نہیں ہے میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے مجھے میرے نبی نے رؤوف الرحیم بنایا ہے؟ میرے رب نے مجھے رؤوف الرحیم بنایا ہے. میرے رب نے اعلان کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تجھے معلوم نہیں ہے میں رب کی طرف سے رؤوف بھی بن کے آیا ہوں، رحیم بھی بن کے آیا ہوں، اور جو رؤوف اور رحیم ہوتا ہے وہ بدلے کا تقاضا نہیں کیا کرتا. آؤ مسلمانوں کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کی گفتار کیا ہے، ہمارے نبی کا کردار کیا ہے؟ آؤ اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. آؤ تاکہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے، آؤ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت گری ختم ہو جائے. آؤ اس معاشرے کے اندر سکون ہی سکون پھیل جائے، یہ معاشرہ خوشگوار ہو جائے، یہ معاشرہ پیارا ہو جائے. آؤ ایک دوسرے کے حقوق کا
کا خیال رکھیں، آؤ ایک دوسرے کے لیے رحمت کا پیکر بن جائیں، آؤ ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیکر بن جائیں، تاکہ نبی کی سیرت پر بھی عمل ہو جائے، نبی کے میلاد کو بھی منا لیا جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب بات یہیں چھڑی ہے تو اسی کو مکمل کر دیتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، غار ثور کے بعد آگے چل کر ایک جگہ پر رکے تو گرد و غبار اڑ رہا تھا، گرمی کی شدت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رومال اپنے چہرے پہ گرایا ہوا تھا اور حضور نے منہ مبارک چہرہ اقدس یوں جھکایا ہوا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوں چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک شخص کریم آقا علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا 100 جوان لے کر۔ کتنے؟ 100۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں وہ جوان آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جان سے بڑھ کر کریم آقا کی حفاظت فرما رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ ایک جوان آیا ہے۔ فرمایا اسے قریب کرو، اسے قریب کرو۔ حضور کے قریب ہوئے، حضور نے فرمایا مسمک، آنے والے اپنا نام تو بتا۔ اپنا نام تو بتا۔ کہنے لگے میرا نام اسمی بریدہ۔ کیا نام ہے؟ بریدہ۔ آپ نے فرمایا پھر تو بڑی بات ہے، اللہ نے تیرے لیے مجھے اور تجھے میرے لیے امن والا ٹھنڈا بنا دیا ہے۔ بردن عربی کے اندر برف کو کہتے ہیں۔ بردن کس کو کہتے ہیں؟ ماء بارد، ٹھنڈے پانی کو کہا جاتا ہے۔ برد برف کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو کہا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور گل و گلزار بھی ہو جا۔ اب یہ بات بریدہ تھا، حضور نے اسی کے نام، کیا فصاحت و بلاغت تھی میرے آقا کی، حضور نے اسی کے نام سے معنی نکال کر حضور نے فرمایا پھر تجھے رب نے میرے لیے اور مجھے تیرے لیے اللہ نے امن والا بنا دیا ہے، ٹھنڈا بنا دیا ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تیرا قبیلہ کیا ہے؟ ممن انتا، تیرا قبیلہ کیا ہے؟ اس نے فوراً عرض کی اسلمی۔ کیا ہے؟ اسلمی، یعنی میں اسلمی قبیلے کا ہوں۔ بریدہ اسلمی کی بات کر رہا ہوں، میں اسلمی قبیلے کا ہوں۔ تو فرمایا پھر تو اسلمی قبیلے کا ہے تو اللہ نے تجھے میرے لیے سلامتی والا بنا دیا ہے، کیونکہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، سلامتی السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں، السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے، سلامتی والا بنا دے۔ کہا پھر تو سلامتی والا ہے میرے لیے اور میں تیرے لیے سلامتی والا ہوں۔ اس نے کہا بولنے والے تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، ذرا نقاب تو اٹھا۔ سبحان اللہ۔ بریدہ نے کہا بولنے والے ذرا نقاب تو اٹھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ یوں حضور نے اپنا رومال جو اوپر کیا نا، اب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یوں جو حضور نے رومال اوپر کیا نا، وہ چہرے کی تابانی دیکھ کر نا بریدہ اسلمی کے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب چہرے کی تابانی دیکھی نا، چہرے کی خوشنمائی دیکھی نا، وہ خوبصورتی دیکھی نا، کیوں نہ پگھل جاتا؟ جس چہرے کو اللہ کہے والضحیٰ، جس چہرے کو اللہ تک کہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم تو بار بار تجھے دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب یہ جو بار بار آپ کا چہرہ اقدس اٹھ رہا ہے ہم اسے بار بار دیکھ رہے ہیں۔ جس چہرے کو اللہ تکتا ہے، جس چہرے کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، ہاں وہ چہرہ
جب بریدہ کے سامنے آیا نا، صرف بریدہ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جو پیچھے گرفتار کرنے 100 لوگ آئے تھے انہوں نے بھی چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ رہتی دنیا تک یہ بات رہے گی، جب تک یہ دنیا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم معاشر کی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ اگلی جو آیت مبارکہ ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جب انہوں نے عرض کی کہ اللہ یہ گناہگار تیرے، تو جان تیرا کام جانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، حضور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، عرض کرنے لگے مالک یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی۔ اللہ نے جب روتے ہوئے دیکھا نا اپنے محبوب کو، جس محبوب کو رب کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس رب جس محبوب کو کہتا ہے یا ایھا المدثر، رب جس سے محبت کی باتیں کرتا ہے نا، اس محبوب کو جو روتے دیکھا، فرمایا جبریل دیر نہ لگا، جلدی کر میرے محبوب کی بارگاہ میں آیت لے جا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رونا بند کر دے، ہم رب و میں وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ ہو کر وعدہ کر رہا ہوں، تیری امت کی وجہ سے ہم تجھے راضی کر دیں۔ بس وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی آخری بات عرض کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی فجر کی نماز فجر ادا فرمائی، ایسے حضور کا موڈ کر گیا، حضور کا بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں جو بات بھی مزاج یار میں آ گئی، حضور نے فرمایا چلو واک کرتے ہیں، چلو چہل قدمی کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ طیبہ سے، مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی تھی، حضور اس سے باہر نکل آئے، کریم آقا علیہ السلام اس سے باہر نکل آئے، اس بستی سے باہر تشریف لے آئے۔ اچانک دیکھا تو ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں اپنے موضوع پر ہوں اور اسی بات کو واضح کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ان پڑاؤ کیے ہوئے قافلے کے پاس تشریف لے گئے، جو ہی گئے تو ان کے باہر گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ایک گھوڑا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ واہ گھوڑے، تیری کیا قسمت، تجھ پہ محمد مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی، جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر مجھے موقع ملے تو میں ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ واہ امتی، تیرے دل میں میرے نبی کا پیار موجود ہے، ہمارے کریم نبی علیہ السلام کا پیار موجود ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، گھوڑا پسند آ گیا، حضور نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ پتہ چلا یہ جو قافلے کا سالار ہے، جو قافلے کا لیڈر ہے، قائد ہے، یہ جو قافلے گروپ کا سردار ہے، یہ اس کا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلایا جائے، وہ آیا، حضور نے فرمایا بتا بھائی یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ اس نے نہ سوچا عہدے کا نہ توقع، یہاں بیچنا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اب پتہ نہیں اس نے بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ میں گم ایسے ہوا کہ گھوڑا بیچنے پر راضی ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یار بات اس طرح ہے، میں گھوڑا لینے کی غرض سے تو نکلا نہیں تھا، میں تو گھوڑا لینے نہیں آیا تھا، اس لیے میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، اب میں گھوڑا پسند آ گیا ہے، میں نے خرید لیا ہے، یہ گھوڑا مجھے دے دو، تھوڑی دیر تک میں تمہیں پیسے بھجوا دیتا ہوں، جو سودا طے ہوا اس میں پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے عرض کر دی کہ ٹھیک ہے جی آپ گھوڑا لے جائیں، پیسے دے جائیے گا۔ حضور نے گھوڑا ایک صحابی کو پکڑایا، کریم آقا چلے گئے۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے نا
اب قافلے والوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ یار کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے, عجیب بندے ہو تم نے کیا سوچ کے کیا ہے سودا؟ ایک تو نے گھوڑا بیچ دیا, دوسرا نہ اس بندے کا اتا پوچھا, نہ پتہ پوچھا, نہ تیری جان نہ پہچان, تو نے اس کو ایسے ہی لگام پکڑا دی. سارے پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گئے. خیمے کے اندر سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی. اس نے کہا قافلے والوں, اس جانے والے کی گارنٹی میں دیتی ہوں. نہیں یار اتنی ماٹھی سبحان اللہ بھی نہیں چلے گی. میں اس جانے والے کی شورٹی میں دیتی ہوں, اس کی جگہ سے ضمانت میں دیتی ہوں. وہ کون تھی؟ سردار کی بیوی تھی. سردار نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہ تو جانتی ہے, نہ پہچانتی ہے, نہ تیری کبھی ملاقات ہوئی ہے, تو کیسی اس کی ضمانت دیتی ہے؟ اس نے کہا سن, جو آنے والا تھا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے, جو ایک بھی اٹھ جا جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. ہے سائن تو بھی عجیب انسان, کہ روز محشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا, وہی تو لیں گے حساب تیرا. ہم اس نبی کی امتی ہیں, آؤ ہمارے چہرے بھی اتنے خوبصورت ہو جائیں, آؤ ہمارے کردار بھی اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ دیکھنے والا یہ کہہ دے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. ایک مسلمان نے کہا, بس میں بات ختم کرتا ہوں, ایک مسلمان نے کہا, اس نے کہا یار یہاں پہ ہمارے امام محمد ہیں, وہ درس دیتے ہیں درس حدیث, تو یہودی ہے اگرچہ, آ بار بیٹھ کر اس محمد کا تو خطاب سن لے, امام محمد کی بات سن لے. وہ یہودی روز جو دعوت دیتا تھا مسلمان, تو یہودی ایک نے کہا چلو میں آتا ہوں. جب چلے نا, جب چلے اور چل کر امام محمد کا خطاب سنا, درس حدیث سنا, جب درس حدیث ختم ہوا نا, تو وہ یہودی اپنے پڑوسی مسلمان کے پاس آ کے کہتا ہے چھوڑ جلدی کر, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, مجھے امام محمد کے پاس لے جا اور اپنے مذہب میں داخل کر لے. اس مسلمان نے کہا سن, مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, مذہب تبدیل نہیں ہوا کرتے اس طرح, تو ایک ہی جست میں اپنا مذہب تبدیل کرنے پہ تل گیا ہے. اس یہودی نے کہا ساری باتیں چھوڑ, جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ کرنے دے. اس نے کہا اچھا بتا تجھے بات پسند کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا جب تمہارے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے, بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. آؤ کردار ایسا اپنا لیں, لوگ کہیں کہ امت یہ آ رہا ہے, محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. ہم پہچان ہیں اپنے آقا کی, ہم پہچان ہیں اپنے نبی کی. آؤ ہمارا کردار درست ہو جائے, ہماری گفتار درست ہو جائے, ہمارے کردار کے اندر مثبت تبدیلی آ جائے. آؤ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, دل آزاریاں کرنا چھوڑ دیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں, سود پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیں. آؤ اپنے کردار کو بہتر کر لیں, تاکہ دنیا یہ کہے امتی کا یہ عالم ہے, محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا